ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 ستمبر 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے چوتھے اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور مختلف دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران ہم آپ مشاہدین کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے شامل گفتگو ہوتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس کا بھی وہی فارمیٹ ہے، اور آج کا پروگرام بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مشاہدین کے لیے ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے ناظرین اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں، جس کا کہ آج یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے، اس مکمل سیریز میں ہم ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح دنیا آج بڑی تیزی کے ساتھ دہریت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہستی باری تعالیٰ کو پہچاننے اور اس وراء الورا وجود کے معرفت حاصل کرنے میں جو دنیا میں کمی پائی جاتی ہے، اس کے ازالے کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو بانی جماعت احمدیہ ہیں، اور آپ کے خلفائے کرام نے جو حقائق و معارف دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کو ہم اختصار کے ساتھ وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج کا ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی قرآن مجید میں آئندہ زمانے میں مختلف علوم و فنون میں ہونے والی ترقیات کے بارے میں پیش گوئی آج سے 1400 سال قبل عطا فرمائی ہے، جو کہ دراصل ہستی باری تعالیٰ کا ایک عظیم الشان اور واضح ثبوت ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عبدالعلیم صاحب آفتاب، جو کہ ہمارے پروگرام میں نئے شامل ہوئے ہیں، ان سے بھی آج گفتگو کریں گے۔ بہرحال میں ہر دو مہمانان کرام کا آج کے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان مادی طور پر دنیا میں غیر معمولی ترقی حاصل کر چکا ہے۔ علوم و فنون کا کوئی ایسا میدان نہیں جس میں انسان کو مکمل دسترس حاصل نہ کر لیا ہو۔ اسی طرح اگر آپ تخلیق کائنات کا موضوع لے لیں، اجرام فلکی کے شعبے کو لے لیں، انسان کے جسم کا جو عضویاتی نظام ہے وہ لے لیں، ہر میدان کے باریک در باریک راز تک انسان رسائی حاصل کر چکا ہے، اور دنیا میں مختلف جدید انکشافات اور جدید تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ان سب باتوں کا، ان سب جدید انکشافات کو دیکھتے ہیں تو ایک انسان جب سنجیدہ دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ ان انکشافات اور تحقیقات پر غور و تدبر کرتا ہے تو اس کی زبان خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا سے لبریز ہو جاتی ہے، اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ضرور اس کائنات کا، ضرور اس نظام کا کوئی نہ کوئی صانع ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی خالق ہونا چاہیے، کیونکہ جو نظام خدا تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا
ایک پیدا کرنے والا ہو، اس کا ایک خالق ہو، اس کا ایک صانع ہو۔ لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ایک آگے کا مرحلہ ہے، جہاں پر پہنچ کر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے نہیں، بلکہ وہ خدا ضرور موجود ہے۔ اور خدا موجود ہے کہ مقام پر انسان دراصل کلام الہی کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں انسان کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وحی و الہام کے ذریعے سے مختلف تعلیمات اپنی انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہیں، اور جب انسان کے علم اور فہم جب عروج پر پہنچا تو اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کتاب کی تا قیامت حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے اس کتاب کی حفاظت کا۔ جب ہم موجودہ زمانے میں جدید ترقیات، جدید تحقیقات اور جدید انکشافات کی بات کرتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کسی انسان کو کہ آج سے 1400 سال قبل جب انسان کو علوم اور تحقیق کے حوالے سے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک امی انسان پر یہ ساری جدید تحقیقات کا انکشاف ہو چکا تھا، تو یہ ایک انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آج سے 1400 سال قبل جب علوم اور فنون کی ترقی کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اس زمانے میں ایک انسان اجرام فلکی کی بات کرے، جو ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف ہے کہ غیر ارضی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بات کرے، انسان کے عضویاتی نظام میں جو باریک در چیزیں ہیں اس کے بارے میں بات کرے، اور آئندہ زمانے میں جو دنیا میں مختلف قسم کی ترقیاں ہونے والی ہیں اس کے بارے میں بات کرے، تو یہاں پر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ضرور کوئی ایسا وجود موجود ہے جو علام الغیوب ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس وجود نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام جو آئندہ زمانے میں ہونے والی باتیں ہیں اس کا علم جو ہے آج سے 1400 سال قبل ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ہستی باری تعالیٰ کا سب سے عظیم الشان ثبوت ہوگا جس کا ادراک حاصل ہونے کے بعد انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا اس دنیا میں موجود ہے، جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کی جو باریک تر باریک رازیں ہیں اس کا علم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے وجود نے اپنی جناب سے وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔ تو اسی موضوع کو مزید تفصیل کے ساتھ ہم آج کے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وہ کیا جدید تحقیقات ہیں اور وہ کیا جدید انکشافات ہیں جن کے تعلق سے قرآن مجید میں آج سے 1400 سال قبل خبر دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا آج کا موضوع جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پہنچا کر ان کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے ایپیسوڈ کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اپنے جسم کے نظام پر غور کرتا ہے تو اس میں اس کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے کہ جس طرح ایک نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پورے جسم کو بنایا ہے، اور عضویاتی نظام ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آج کل مختلف تحقیقاتیں ہوئی ہیں اور مختلف جدید انکشافات بھی ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے آج سے 1400 سال قبل ایسی باتوں کا بڑے جامع طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش گوئی فرمائی ہے جس کا علم آج کے زمانے میں ہمیں ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہستی باری تعالیٰ کا جو ثبوت ہے وہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہی ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ دنیا میں پائے جانے والی ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں پیدا کیا ہے کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتفاق کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کا بنانے والا یقینی طور پر کوئی ایسی ذات ہے جو اس کے اندر ایسے خواص اس نے رکھے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اس کے پیدائش کے مطابق اعضاء بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اس کو قوتیں بھی دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ بڑے نشانات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بڑا ثبوت ہے کہ یہ زمین و آسمان خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَشْكُرُونَ کہ تم اپنے نفسوں پر بھی غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین ہو جائے گا کہ جو قوتیں جو اعضاء تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتے،
بلکہ اس کو ایک منظم طریق پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں جو سورہ طٰہٰ کی 51ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء ثم ہدی، کہ میں آیت پوری پڑھ دوں کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 ہے کہ ہمارا رب وہ رب ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال اعضاء عطا کیے ہیں، اس کی پیدائش کے مطابق اس کو قوہ دیے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو ہدایت دی ہے کہ کس اعضاء سے کیسے اس نے کام لینا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں اگر انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو وہ نظر آتا ہے کہ ابتدا میں آپ دیکھیں گے انسان کی پیدائش میں اس کے مرحلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، 6 مرحلے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نطفہ ہے۔ نطفہ اتنا باریک ہے کہ ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا جب تک کہ ہم خوردبین لے کر اس کو نہ دیکھیں، یا اسی طرح سے وہ انسان کا نطفہ جب عورت کے بیضہ سے یا اس کے انڈے سے ملتا ہے، وہ بیضہ یا انڈا بھی اتنا باریک ہے کہ ظاہری آنکھوں سے ہمیں ہرگز نظر نہیں آتا جب تک کہ خوردبین سے اس کو ہم نہ دیکھیں۔ تو یہ جب ایک اسپرم جو ہے یا ایک جو انسان کا جو نطفہ ہے جب عورت کے انڈے سے ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ ایک بچہ بنتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، اور اس چھوٹے سے نطفے میں جو بالکل ظاہری نظر سے نظر نہیں آتا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام قوا رکھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی قوتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ رفتہ رفتہ جو وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ماں کے رحم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک بچہ جو باہر آتا ہے اس کے اندر جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں اور دل، آنکھیں، ناک وغیرہ، یہ سارے دیکھیں تو یہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ بعض دوسرے حیوانات میں بھی جتنے بھی جاندار ہیں سب کے اندر یہی بات ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرنے والی ہے کہ اس باریک چیز میں جو کہ ہمیں خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتی، اس کے اندر اس نے ایسے قوا رکھے ہوئے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے جب پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ظاہری سوچ میں بھی اس میں فرق آ جاتا ہے، قوت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ایک انسان کے بس کی بات نہیں یا اتفاق کی بات نہیں ہے۔ اب اسی ضمن میں ہم آگے چلتے ہیں کہ چونکہ اس وقت موضوع ہمارا یہ ہے کہ انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے، خود بخود یہ نہیں ہو سکتے۔ اگر اتفاق کا نتیجہ ہوتا تو لازمی بات ہے کہ آج ہم جو بیٹھے ہیں کہ ہماری ناک یہاں پر ہے، آنکھیں یہاں پر ہیں، ہاتھ ہمارے یہاں پر ہیں، تو اتفاق کے نتیجے میں کبھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہاتھ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہوں، ناک ہماری پیچھے لگی ہوئی ہو، کان ہمارے کہیں اور لگے ہوئے ہوں۔ تو اتفاق کے نتیجے میں یہ ایسی ترتیب ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اب جب ہم انسانی اعضاء کا مطالعہ کرتے ہیں تو جسم کا جو نظام ہے وہ جو بڑھنے والا نظام جس کو نامیاتی نظام ہم کہتے ہیں، اس میں بیک وقت 4 باتیں ضرور پائی جاتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا دوسرے جاندار ہیں، سب میں۔ تو کسی بھی عضو کا ایک بیرونی حصہ ہے، جیسے کہ ہمارے ہاتھ یہ انگلیاں ہیں یا ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یا ظاہری اوپر کے جو اعضاء ہیں، یہ ظاہری جس کو ہم انگلش میں آرگن بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ظاہری اعضاء ہیں۔ تو یہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک عضو کہلانے کا مستحق ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ پیغام رسانی کا نظام صرف یہ ظاہری اعضاء نہیں، اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے ریشے ہیں، اعصاب ہیں، پٹھے ہیں، ان کے ذریعے سے پھر انسان، اگر میں یہاں میز کو چھوتا ہوں تو فوراً مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو چھوا۔ تو یہ کہاں سے ہمیں علم ہوتا ہے؟ یہ انگلی کے ساتھ جو ہمارے ریشے ہاتھ کے ذریعے سے چل رہے ہیں، یہ ریشے ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں سیدھا دماغ کو۔ تو یہ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ پیغام رسانی کا جو نظام ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ قسم کا انسان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ نظام جب ریشوں اور اعصاب کے ذریعے سے دماغ کا جو مرکز ہے وہاں تک پہنچاتا ہے، پھر دماغ کا وہ مرکز جو ہے وہ مختلف جو اس کے حصے ہیں، جس جگہ پر جس پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے وہاں اس کو وہ محفوظ کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں
میرا خیال ہے کہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کہیں جا کر یہ فوری طور پر اسی وقت ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے ٹکرائی ہے، یا ہم کسی چیز کو ٹٹول رہے ہیں، یا یہ کہ ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا کسی بات کو سن رہے ہیں. یہ سارا نظام ایسا ہے. تو گویا کہ انسان کے ریشے ایک پیغام رسانی کا کام دیتے ہیں، اور یہ بھی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا بلکہ منظم ہے، ہر چیز میں ہے، نہ صرف انسان میں بلکہ دوسرے جانداروں میں بھی یہ حص پائی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑا اعلیٰ نظام جو ہے وہ دماغ کا ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان نے ایجاد کر لی ہیں، لیکن آج تک دماغ کے سسٹم کو نہیں سمجھ سکی ہے. ایک دفعہ دماغ کو اگر آپریشن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ کہیں ایک جگہ نشتر چبھ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جسم کا پورا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے پورا حصہ. تو وہ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کو نہیں پتہ ہے کہ اس میں کتنے باریک باریک نظام اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو انسان کا دماغ بھی جو ہے بہت عظیم الشان ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، انسان بنا بھی نہیں سکتا ہے اس کو، اور اگر اس میں کوئی بگاڑ آ جائے تو اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تمام اعضاء جو ہیں انسان کے، یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو نظام اس کے اندر ترتیب کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر پھر دیکھیں یہ ایک ایسی ہستی پر دلالت کرتا ہے جو پیدا کرنے والی ہے، اس کو پرورش دینے والی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ہدایت بھی دیتی ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ ہوگا، اس کو چھونے سے یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے ذریعے سے اب ہم دیکھیں، اب سارے اعضاء کو آپ دیکھیں تو بڑا لمبا وقت چاہیے اس کے لیے. ہم صرف لیتے ہیں کان کو لیتے ہیں. کان اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں انسان میں بھی ہیں اور عام جانداروں میں بھی پائے جاتے ہیں. ہر جاندار کے اندر دیکھیں یہ دو چیزیں مشترک ہیں، یعنی کان اور آنکھیں. کان کا نظام ایسا ہے، اب دیکھیں گے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے کان ہوتے ہیں، اور کانوں کے اندر کی جو بناوٹ ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے اور باریک باریک ریشوں سے بنی ہوئی ہے کہ انسان اس کا متبادل بنا نہیں سکتا ہے. اگرچہ اس نے آلات بے شک بنا لیے ہیں آواز کو بڑھانے کے لیے یا آواز کو پہنچانے کے لیے، لیکن جو بچے پیدائشی طور پر بہرے ہوتے ہیں تو وہ پھر گونگے بھی ہوتے ہیں، اس واسطے کہ بول نہیں سکتے. جب آواز کو سن نہیں سکتے ہیں بول بھی نہیں سکتے ہیں. تو کان کے اندر کے جو اعضاء ہیں یا اس کے جو جزویات ہیں وہ اتنی باریک ہیں کہ ہوا کا ٹکراؤ جو ہے ہمارے ظاہری کان کے اوپر سے ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے یہ ہوا کی لہریں اندر جاتی ہیں، ان لہروں کو پھر جو ہے وہ اندر کے ریشے پردے سے ٹکراتے ہیں، پردوں میں پھر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وہاں سے وہ پیغام پھر دماغ تک پہنچتا ہے. تو یہ اتنا اعلیٰ نظام ہے کہ انسان اس کی بناوٹ پر اگر غور کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یقیناً اس کو بنانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جو قادر ہے اس بات پر کہ اس نے اس نظام کو اس رنگ میں پیدا کیا کہ دماغ تک جو ہے ہماری آواز پہنچ جاتی ہے. اسی طرح آنکھ کا نظام ہے. آنکھ کے نظام میں دیکھیں گے ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، انسان بھی دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے ہے؟ روشنی کو دیکھ کے وہ پھر اس کی پتلی ہے، پتلی سے پھر جو ہے آگے ریٹنا ہے، ریٹنے کے اندر سے پھر جو ہے جا کے دماغ کو وہ پہنچاتا ہے تصویر. وہ تصویر جو اندر جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسان خدا کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس واسطے کہ وہ لطیف اور بہت ہی براء البراء ہستی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی آنکھوں تک پہنچتا ہے. یہی دنیا کے تمام نظارے دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں چیز کو، حالانکہ وہ چیز ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہے، اس کی تصویر ہماری آنکھوں میں آ رہی ہے، اور تب وہ دماغ جو ہے اس کو فالو کرتا ہے اور وہ دماغ میں اس کے محفوظ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کسی ایسی ہستی کا نمونہ ہے جس نے انسان کے اعضاء کو پیدا کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کا بڑا صراحت سے ذکر کیا ہے. وہ قرآن مجید کی سورۃ نجم کی 12ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے اور اس حالت میں تم ماؤں کے پیٹوں سے آتے ہو لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ علم نہیں ہوتا.
پھر کیا ہوتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، اور پھر تمہارے دل بنائے۔ یہاں دل سے مراد افئدہ فواد جو ہے عام طور پر دماغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر دھڑکنے والا جو دل ہے اس کو قلب کہتے ہیں، تو لیکن قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں ہی فرمایا وما کذب الفؤاد ما رأى، تو فؤاد عربی زبان میں عام طور پر اس دل کو کہتے ہیں جو ہم دماغ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو دیکھو جب بچہ آتا ہے تو پہلے آنکھوں سے کام لیتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سننا شروع کرتا ہے، یہ بات غلط ہے، اس واسطے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے کانوں کے ذریعے سے وہ پہچان یا شناخت کرتا ہے۔ ماں کی آواز سن کے اس کو پتہ لگتا ہے یہ ماں کی آواز ہے، دوسرے بھائی بہنوں کی آواز سن کے وہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن اصل پہچان اس کی پھر آنکھوں کی، جب کانوں سے سننے کا وہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر دیکھ دیکھ کر ان کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ تو یہ بڑی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پہلے کانوں کو بیان کیا، پھر آنکھوں کو بیان کیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہارے شکر کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیے، آنکھیں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ تمام باتیں خود بخود نہیں ہو گئی ہیں۔ ہاں اگر کسی میں ایک ڈیمیج پیدا ہو گیا، کوئی اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، وہ الگ بات ہے۔ کان اگر نہیں سنتے ہیں، بہرا ہے بچہ، کوئی اس کے اندر نقص پڑ گیا تو وہ گونگا بھی ہو جاتا ہے اس واسطے کہ بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ انسان جب تک کان سے کوئی بات سنے گا نہیں تو اس کو اخذ کرنے کے لیے اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اس کی مفقود ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اعضاء بنائے ہیں یہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے بڑے ترتیب کے ساتھ اس نظام کو پیدا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اس کے اندر ایسی حصے پیدا کی ہیں، ایسے اعصاب پیدا کیے، ایسے ریشے پیدا کیے کہ جس کے نتیجے میں ایک منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی جو ہے وہ فوری طور پر ہمارا دماغ ان باتوں کو اخذ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے آج کل سائنس حالانکہ اتنی بڑی ترقی کر چکی ہے، لیکن پھر بھی بڑے بڑے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے انسانی جسم کا، اس کے اعضاء کا، اس کا مقابلہ انسان آج بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا ہاتھ کٹ جاتا ہے، جوڑ تو لیتے ہیں، لیکن وہ جوڑنا اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے جسم کے اندر کہ اگر تو صحیح رنگ میں جوڑ دیا جائے تو وہ پھر کام کرنے لگ جاتا ہے، لیکن انسان خود جو ہے وہ دوسرا ہاتھ نہیں بنا سکتا۔ نقلی ہاتھ بنا کے لگا دینا، لیکن اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوگی، اعصاب نہیں ہوں گے تو اس کے اندر سے کوئی پیغام نہیں پہنچے گا دماغ تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء عطا کیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر کان دیے، آنکھیں دیے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کوئی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک جاری نظام ہے، اور نسلاً بعد نسلاً یہ باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو پھر یقینی بات ہے کہ چند نسلوں کے بعد انسان مفقود ہی ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ ہمیں اس نے اپنی ہستی کے دلائل دیے، جہاں اور بہت سارے دلائل ہیں۔ خود انسان کا اپنا جسم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک بڑا نشان ہے، اور اس کی قدرت ہے، اور اس کی ہستی کا ثبوت ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ اگر انسان اپنے جسم پر ہی غور کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی بھی بڑی واضح آیت ہے، تو اس کو ہستی باری تعالیٰ کا جو ہے وہ ثبوت بخوبی اس کو مل جاتا ہے، جس سے وہ اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ٹیلی فون کالر ہیں، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ پروگرام میں آن لائن لیتے ہیں اور ان کا سوال بھی سنتے ہیں۔ پاکستان سے مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے عبدالعزیز خلیفہ المسیح خامی تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح جلسہ سلام جرمنی کا کامیاب اور بیلجیم کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں اپنے پیارے امام اور تمام دنیا کے اہلیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال اصل میں دعوت اللہ سے متعلق ہوتا ہے۔ ابراہیم انبیاء روحانی سائنسدان اول
594 صفحہ سے تو یہ دو چیزیں ہیں. بعض مخالفین ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے جامع جماعت میں لکھتے ہیں صفحہ 594 پورا سب آیت 10 اعوذ باللہ من الشیطان هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیت جسمانی اور سیاحت نیتی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشن گوئی ہے. اور جس غلبہ کامل دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دین میں جب آئیں گے تو وہ ان کے ہاتھ سے دین اسلام دنیا پاک اور اسلام میں پھیل جائے گا. ایک بات یہ دوسری اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس عادت پہ ظاہر کیا گیا ہے. تو میرا اس میں سوال جو غیرت دوست سے نکلنے کا وہ یہ تھا کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور پھر کسی کو انہوں نے اپنی طرف لے لیا ہے. اس سے کیا مطلب ہے بتائیں گے آپ؟ کیونکہ برہنی احمدیت اور 1880 میں آپ نے تحریر کی ہے اور مسیح کا دعویٰ تو آپ اس کی بات کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر ہماری رہنمائی ہو جائے دعوت اللہ سے متعلق تاکہ ہم ان کو سمجھا سکیں تو یہ میرا سوال تھا. اس کے لیے میں نے رفیع رضا صاحب شکریہ. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں. محترم رفیع رضا صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ پر بڑی وضاحت سے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے جو براہین احمدیہ میں مسیح کے دوبارہ آنے سے متعلق باتیں لکھی ہیں وہ عوام کے عقیدے کے مطابق لکھی ہیں. اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریق تھا کہ آپ پر جب تک وحی اور الہام کے ذریعے سے کسی بات کی وضاحت نہیں کی جاتی تب تک آپ جو اہل کتاب تھے اس کی اتباع کیا کرتے تھے. تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا ذکر کہیں کیا ہے تو وہ دراصل عام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ پر یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے، تو یہ واضح طور پر ازالہ اوہام میں آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا جو وعدہ دیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی 1-2 نہیں بلکہ 30 آیات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں اس کا ثبوت دیا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ دوبارہ آ نہیں سکتا. قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے اس آیت کے تعلق سے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ غلبہ ہوگا، وہ غلبہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا. خود براہین احمدیہ تو ایک چیلنج ہے کہ اس کے اندر آپ نے تمام مذاہب کو جو قرآن مجید کی حقیقت کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں اور اسی طرح سے اسلام کی صداقت کے بارے میں جو دلائل آپ نے دیے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی کتابوں سے یہ ایسے دکھا نہیں سکتے تو کم از کم ان دلائل کو توڑ کے ہی دکھا دو. اس زمانے میں آپ نے 10,000 کا انعام بھی مقرر کیا تھا. تو بھائی میرے بات اصل میں یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے جب بھی کسی نبی کے دوبارہ آنے کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کے مثیل کے آنے کا ذکر ہے. تو جو شخص فوت ہو گیا اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، یہاں وقت نہیں ہے کہ اس کو دہرایا جا سکے. تو اس لحاظ سے جو فوت شدہ نبی ہے اس کے آنے کا اگر کہیں ذکر آتا ہے یا احادیث میں اگر ذکر آتا ہے تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مثیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے. تو اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح کے آنے کی پیش گوئی کی ہے وہ سلسلہ موسیہ کی مشابہت کو مکمل کرنے کے لیے فرمایا کہ جیسے 1400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام آئے تھے، میرے وقت میں بھی، میرے زمانے میں بھی 1400 سال کے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو میرا متبع اور میرا غلام ہوگا اور وہ مسیح موعود کا عہدہ اس کو ملے گا اور وہ اسلام کے غلبے کے سامان کرے گا. تو یہ حقیقت ہے اور یہی بات درست ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ 125 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور 14ویں صدی جس کا انتظار کر رہے تھے لوگ، آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے
1440واں سال شروع ہو چکا ہے، 1440واں سال شروع ہو گیا، وہ کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اب تک؟ اسلام کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ مسلمان فرقوں میں بٹ کے کس قدر سرپھٹول اپنا کر رہے ہیں، کس قدر آپس میں ہی اپنا خون بہا رہے ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ اس کو آنا چاہیے تھا اسلام کی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ آنے والے کا جب ذکر کیا جاتا ہے کسی گزشتہ نبی کے بارے میں تو اس کے مثیل کے آنے کا ہی مطلب ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی 1-2 نہیں بلکہ 30 آیتوں سے ان کی وفات جب ثابت ہے تو پھر اس کا انتظار کرنا، اور تو کیا کہیں اب ہم کہ وہی پرانی لکیر کو پیٹنے والی بات ہی ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا عبدالعلیم آفتاب صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیئر طاقتیں اور ایٹمی طاقتیں ہیں وہ مختلف ممالک کے پاس موجود ہیں، اور یہ خدشہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ایک نیوکلیئر جنگ یا نیوکلیئر تباہی کی طرف جو ہے وہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسی تباہی کے تعلق سے پیشگوئی موجود ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہوں گی جو نیوکلیئر بوم بنائیں گی، اور جو نیوکلیئر کی تباہی ہے اس کا نقشہ بھی قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھینچا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال قبل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ زمانے میں آنے والی تباہی کے متعلق خبر دی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علام الغیوب ایک ہستی موجود ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں ہونے والی ان تباہی کے بارے میں علم عطا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں مزید آپ سے جو ہے وہ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ بات درست ہے۔ آج اگر ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں تو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ جو ہوگی وہ لازماً ایٹومک وار ہوگی یا نیوکلیئر وار ہوگی، اور دنیا کے کئی ممالک نے جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز بنا لیے ہیں، جو کہ ایک بہت زیادہ تباہی کا باعث بن سکتے ہیں اگر یہ جنگ ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے جو بنیادی سوال کیا کہ یہ جو ہے قرآن مجید میں اس ایٹمی تباہی اور اس کی طاقت اور اس کے مادے میں کس قسم کی کیفیت اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے اس بات کا علم ہو جانا واقعی ایک علام الغیوب خدا کا جو ہے وہ ایک کلام ہونے کی نشانی اور صداقت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید ایک زندہ خدا کا زندہ کلام ہے جس میں بے شمار پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں، اور گزشتہ زمانے سے 1400 سال سے یہ پیشگوئیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، انشاءاللہ قیامت تک بھی ہوتی چلی جائیں گی۔ ایسی ہی پیشگوئیوں میں سے ایٹمی تباہی کی ایک عالمی نوعیت کی اور عصر حاضر سے تعلق رکھنے والی ایک پیشگوئی ہے، اور قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات یا انسگنیفیکنٹ پارٹیکلز ہیں جس میں بے انتہا طاقت ہے اور آگ بند کر کے رکھی گئی ہے، گویا کہ وہ جہنم کا نمونہ ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اس ایٹمی تباہی کے بارے میں ذکر ہے، میں وقت کی رعایت کے ساتھ صرف ایک چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ رکھوں گا، سورہ ہمزہ کا 4 تا اس کی آیت نمبر 4 تا 10 تک اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ خبردار وہ ضرور حطمہ میں گرایا جائے گا، اور تجھے کیا بتائیں کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر لپکے گی، جو ان کے خلاف یعنی گناہگار لوگوں کے خلاف ایسے ستونوں میں بند کر کے رکھی گئی ہے جن کو کھینچ کر لمبا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے، وما ادراک ما الحطمہ، کہ تجھے اے انسان کیا بتائیں کہ یہ حطمہ کیا ہے۔ اب حطمہ کے اگر ہم معنی دیکھیں عربی کی جو مستند لغات ہیں اس میں ایک خاتمہ کے معنی دیے ہیں کہ پلورائز انٹو ایکسٹریم پارٹیکلز، کہ کسی چیز کو بالکل باریک اور مہین پیس دینا۔ دوسرے حطمہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا کہ ان ٹکڑوں کی مزید پھر آگے سے تقسیم نہ کی جا سکتی ہو۔ میں اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دوں گا آپ کے سامنے کہ جیسے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا
کہ کسی اگر نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس اندھیرے کمرے میں اگر کہیں سے باہر سے دروازے کی یا کہیں دراڑ سے اگر لائٹ آتی ہو تو ایک روشنی کی بیم بنتی ہے. اس بیم کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہے وہ اڑتے ہوئے فلوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس اسی قسم کے ذرات کو ایٹم یا ہوتامہ کہا جاتا ہے. اور خدا اس میں یہ اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو بے حقیقت دکھنے والے ذرات ہیں تم ان کو بے حقیقت نہ سمجھو. یہ بے حقیقت نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بے انتہا طاقت ہے اور ایسی آگ ہے جس میں کسی زمانے میں انسان کو جو کہ عصر حاضر سے تعلق رکھنے والی ہے جھونکا جائے گا. اب جب تک سائنسدانوں کی طرف سے ایٹم اور اس کے نتیجہ اس کے اندر کیا طاقت ہے، اس کے اندر کس قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جب دھماکہ ہوتا ہے، جب تک یہ تحقیقات انکشافات ہمارے سامنے نہیں رکھے تھے تحقیقات کے بعد، تب تک ہم ہوتامہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوتامہ کیا ہے. میں اس کے بارے میں ایک ویسٹرن اورینٹلسٹ سیل نامی یہ کہتا ہے کہ یہ جب تک ایٹم کے بارے میں ڈسکوری نہیں ہوئی تھی، انکشافات نہیں ہوئے تھے، تب تک لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بے حقیقت ذرات میں آگ کو بند کر کے رکھا جا سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب ایٹم کے انکشاف کے بعد اور اس کی طاقت کے انکشاف کے بعد جا کر ہوتامہ کی کہیں پہ ہیلی حل ہوئی ہے. نہیں تو اس سے پہلے جو مفسرین گزشتہ تھے یا تو اس کو آخرت کی طرف چسپاں کرتے رہے یا جو ہے پھر اس کا ہوتامہ کا ترجمہ ہوتامہ ہی کرتے رہے. اور جب تک یہ انکشافات اس کے بارے میں نہیں ہوئے تھے، ہم قرآن مجید کی اس پیشگوئی فی امد ممددہ کہ وہ آگ جو ہے وہ ایسے ستونوں میں بند کر کے ذرات میں بند کی گئی ہے جو کہ کھینچ کے لمبے کر دیے گئے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اس پیشگوئی کو. سائنسدانوں کی طرف سے جو اس کے مادہ میں جب یہ ایٹم جب پھٹتا ہے یا ایٹم بم جب پھٹتا ہے اس کے مادہ میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز اپنے اندر بے انتہا دباؤ کی وجہ سے پھٹنے والی ہو. اور یہ جو دباؤ ہے یہ اس مادہ کے پھٹنے سے پہلے اس کے پھیلنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور مزید اس پروسیس میں ہوتا کیا ہے وہ بھی میں بیان کر دوں تاکہ ناظرین کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے. اس کی ایک آسان سی مثال ریویلیشن میں بھی دی ہوئی حضور نے، وہ یہ کہ ایک بڑے وزن والا ایٹم جو ہوتا ہے، عنصر جو ہوتا ہے، وہ کم وزن والے دو ایٹم کے عناصر میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو دو نئے ایلیمنٹس ایٹم کے بنتے ہیں ان کا وزن پہلے والے ایٹم سے، یعنی جس کو مدر ایلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے یا ایٹم کہا جاتا ہے، اس کے وزن سے کچھ کم ہوتا ہے. اس پروسیس میں جو ایٹم کا معمولی سا حصہ جو ضائع ہوتا ہے وہ توانائی میں بدل جاتا ہے. اور یہ توانائی جو ہوتی ہے ایٹم کے اندر جو ہے اس کے مادے کے اندر پھیلاؤ پیدا کرتی ہے اور وہ پھیل کر جو وہ پھٹتا ہے. اب یہ پیشگوئی حیرت ہوتی ہے اس کلام پر کہ یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگ گئی کہ ایسے چھوٹے پارٹیکلز میں جو ہے وہ آگ کو بند کر کے رکھا گیا ہوگا. پھر عقل حیران اور رہ جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے قرآن مجید کہ وہ آگ جو ہوگی وہ ہوگی کیسے، اس کی نوعیت کیا ہوگی. کہا کہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہوگی جو براہ راست دلوں پر حملہ کرے گی. اب ہر ایک جانتا ہے کہ آگ کا کام کیا ہے. آگ کا کام ہے کہ جلا کر بھسم کر دے، راکھ کر دے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کسی اور آگ کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آگ لیکن یہ جلائے گی نہیں، یہ براہ راست دلوں پر حملہ کر کے حرکت قلب کو جاندار کی کو بند کر دے گی. اور ایسے یہ حملہ ہوگا جیسے کہ جو ہمارا دل جو ہے وہ پسلیوں کے پیچھے محفوظ ہے، بالکل وہ پسلیوں کو نقصان پہنچائے بغیر دلوں پر حملہ کرے گی. اور ایسے حملہ کرے گی کہ گویا کہ پسلیوں کا وجود ہی کوئی نہیں، اور حرکت قلب کو بند کر دے گی. اور موت جو ہے وہ حرکت قلب کی وجہ سے، بند ہونے کی وجہ سے ہوگی، لیکن جلنے کی وجہ سے نہیں ہوگی. ایٹم کا جب دھماکہ ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ 3 قسم کی ریزز نکلتی ہیں، ایک ایکس ریز، دوسری نیوٹرون ریز اور تیسری گاما ریز. جب ایکس ریز ریلیز ہوتی ہے تو وہ ماحول کے درجہ حرارت کو ایک دم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، جس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آگ کا گولا بنتا ہے جو ہواؤں کی دوش میں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور دور سے دیکھنے والوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بڑی سی چھتری یا مشروم کی جو ہے ایک تصویر بن جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی
جو نیوٹرون ریز ہے وہ بھی ریلیز ہوتی ہے، اور یہ دونوں مل کر ایکس ریز اور گاما ریز اور نیوٹرون ریز جو ہیں وہ درجہ حرارت کے ماحول کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور رستے میں آنے والی ہر چیز کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، اور اس کی رفتار جو ہے وہ آواز کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک گاما ریز ہوتی ہے، جو روشنی کی رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور اپنے پیچھے یہ ایکس ریز اور نیوٹرون ریز کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے، اور سیدھا جا کر اس کا حملہ براہ راست دلوں پر ہوتا ہے اور حرکت قلب کو بند کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مرتعش اور وائبرنٹ ہوتی ہے، اتنی وائبرنٹ ہوتی ہے کہ اس کا ایسے حملہ ہوتا ہے کہ پسلیوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نیوٹرون ریز اور اس کے ساتھ ایکس ریز کے جلانے سے پہلے یہ روشنی کی رفتار سے آگے جاتی ہے اور براہ راست دلوں پر حملہ کر کے جو ہے کسی بھی جاندار یا انسان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے۔ تو یہ حیرت ہوتی ہے۔ اب بتائیے اس سے زیادہ جو ہے وضاحت کے ساتھ ایٹم کے بارے میں پیشگوئی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا جا رہا ہے کہ ایسے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جس میں آگ بند کر کے رکھی گئی ہے، ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جہنم کا نمونہ ہوں گے، اور یہ پارٹیکلز جلائیں گے بعد میں، پہلے یہ انسان یا کسی بھی جاندار کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر ہلاک کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ آگ پہنچے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جسم کو جلا کر راکھ کرے گی کسی بھی۔ اب یہ جو ایٹمی تباہی ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سارا نقشہ قرآن مجید میں اور دوسری آیات میں بھی آتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہی رکھوں گا کہ ایسے دھوئیں کی طرف چلو جو کہ 3 شاخوں والا ہے، اور یہ جو دھواں ہے، یہ جو بادل ہے، یہ اس قسم کا ہے کہ نہ تو یہ تمہیں کسی قسم کا سکون دے گا اور نہ ہی کسی قسم کا تم کو آرام دے گا، نہ ہی اور یہ ایسا ہے کہ جو شعلے کو پھینکتا ہے جو قلعہ نما ہے، اور اس کا رنگ یہ جو ہے وہ جو گویا کہ یہ جوگیا اونٹ کے رنگ کے اونٹ کی طرح ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جب ایٹم کا دھماکہ ہوتا ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 قسم کی ریزز نکلتی ہیں، اور یہ اسی طرف ہوتا ہے کہ 3 شاخوں والا دھواں، اور اس میں پھر یہ بتایا کہ یہ لازماً یہ دھواں جو ہے یہ ریڈیو ایکٹیو کلاؤڈز ہیں جو ایٹمی دھماکے کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر بھی بتائی کہ یہ ایسے بلند ہوگا جیسے کہ قلعہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور پھر اس کے رنگ کی بھی مشابہت بتائی کہ اس قسم کی ہوگی کہ جیسے جوگیا اونٹ ہوتا ہے، بالکل وہی کلر بنتا ہے، بالکل وہی تصویر بنتی ہے جو قرآن مجید کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سایہ جو ہے یہ وہ سایہ نہیں ہے جو ہم چلملاتی دھوپ میں جو ہے ہم کو جب ایک سایہ آ جائے، بادل آ جائے تو ہمیں بڑی تسکین ملتی ہے، کہا کہ یہ عذاب میں مزید جو ہے اضافہ کرنے والا ہوگا، اور کسی قسم کا سکون نہیں ہوگا، کسی قسم کا آرام نہیں ہوگا، جس میں انسان کسی آئندہ زمانے میں جھونکا جائے گا۔ لازماً وہ یہی والا زمانہ ہے۔ اگر انسان نے ابھی بھی جو ہے عدل کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اور ابھی بھی اس نے اگر اپنی اخلاقی حالتوں میں اگر بہتری نہ کی، اور مامور من اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کو قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کو میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم آج کے ایپیسوڈ میں پیش کر رہے ہیں، بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں اس کتاب سے ماخوذ ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف ہے جس کا نام ہے ریولیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ۔ تو ابھی وقت کی رعایت سے مختصر سی معلومات ہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن اگر آپ مزید تفصیل جو ہے ان موضوعات کے تعلق سے، چاہے وہ انسان کے عضویاتی نظام ہو یا ایٹمی طاقت کے حوالے سے پیش گوئیاں ہوں، اس بارے میں اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ریولیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب ہماری جماعت کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org اس میں بھی موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ اس کتاب کو مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا، اور اس سے بھرپور رنگ میں استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے سائمہ شیخ صاحبہ ہیں امریکہ سے، ان کا ایک آف لائن سوال جو ہے وہ میسیج کے ذریعے سے موصول ہوا ہے، محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میں پوچھنا چاہوں گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مذہب کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو معذور بھی پیدا کیا ہے، تو کیا اس میں انصاف کے تقاضے پورا ہوتے ہیں؟ یہ 2 حصوں میں ان کا سوال موصول ہوا ہے سائمہ شیخ صاحبہ کا۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ سائمہ شیخ صاحبہ،
مذہب کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے، مذہب کیا چیز ہے؟ وہ راستے کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں۔ وہ طریق کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں کہ انسان تو ایک رنگ میں جاہل ہی ہوتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ اس کی رہنمائی نہ کرے۔ تو ابتدا سے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جیسے کہ ایک حدیث میں خود آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اب تک جتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 ان کی تعداد بنتی ہے۔ تو گیا کہ دنیا میں جب بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اپنا کوئی فرشتہ، اپنا کوئی رسول، کوئی نبی ایسا بھیجتا ہے جو ان کو ہدایت کی راہیں دکھاتا ہے کہ کس راہ میں جانے سے تمہیں دنیاوی اور روحانی طور پر نقصان ہے، اور کون سی راہیں ایسی ہیں جو تم کو دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ تم خدا کے پیارے بن سکتے ہو کہ تم خدا کے نزدیک جا سکتے ہو، خدا تعالیٰ سے تمہارا تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مذہب کا مطلب یہی ہے کہ جو مذاہب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیے ہیں ان کو اس لیے ماننا ضروری ہے کہ جب تک ہم ان ہدایات کی پیروی نہیں کریں گے جو خود خدا تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور تمام مذاہب کے بعد سب سے اب عالمگیر طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ تعلیم بیان کر دی ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ پورے مذاہب کا اس میں خلاصہ ہے۔ تو جیسا کہ فیہ کتب قیمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جتنے بھی قائم رہنے والی صداقتیں ہیں سب کی سب قرآن مجید نے جمع کر دی ہیں۔ اگر انسان خود کوشش کر کے ان تمام صداقتوں کو جمع کر کے، ان تمام اخلاق کو جمع کر کے دنیا میں پیش کرنا چاہتا تو وہ اس کے لیے ہرگز ممکن نہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں انہوں نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، کیسے ہم کر سکتے تھے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر، بریف طور پر قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا کہ یہ اصل چیز ہے، اور اس کو بتایا کہ یہ عالمگیر مذہب ہے، یہ عالمگیر تعلیم ہے۔ اس میں تمام قوموں کے اندر جتنے بھی شرائع اور جتنے بھی اخلاقی تعلیمات اور روحانی تعلیمات تھیں سب کی سب ہم نے اس میں جمع کر دی ہے۔ تو میری بہن بات یہی ہے کہ مذہب کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم ان اعمال کو بجا نہیں لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، اور ان اخلاق کو اختیار نہیں کریں گے جن کے نتیجے میں ہمارا دین بھی سنورے گا اور ہماری دنیا بھی سنورے گی، ورنہ لڑائی جھگڑے فساد تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ بعض لوگ مذہب پر اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے دنگے فساد ہو رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹو، ایک دوسرے کا مارو، ایک دوسرے کا حق چھینو یا پڑوسیوں کے حقوق نہ دو۔ تمام مذاہب یہی اچھی تعلیمات دیتے ہیں۔ جب انسان ان کو بھول جاتا ہے تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم مذہب کو نہ مانیں، جب تک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر ہم نہیں چلیں گے، تب تک نہ تو ہم خود اپنے اخلاق درست کر سکتے ہیں، نہ اپنے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے۔ دوسری بات کیا فرق؟ بعض لوگ معذور پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ جو ہے یہ بھی ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ریولیشن اور ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی تصنیف ہے، اس کتاب کو ذرا غور سے آپ پڑھیں گے تو یہ اس کا جواب بھی آپ کو اس میں مل جائے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معذور پیدا نہیں کرتا، بلکہ انسان کے اندر بعض نقائص ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے اس کے اندر نقائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نہیں پیدا کرتا کسی کو معذور، بلکہ انسان کے اپنے بعض کمزوریوں کی وجہ سے یا بعض بیماریوں کی وجہ سے یا بعض اور عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ماں کے پیٹ میں ہی بچے پر برے اثرات بعض دفعہ مرتب ہوتے ہیں، بعض لولے پیدا ہو جاتے ہیں، بعض لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ناقص پیدائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ ناقص پیدائش نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین رنگ میں اللہ تعالیٰ کو انسان کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھے قوا دے کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہاں، نقائص اگر پیدا ہوتے ہیں تو
تو انسان کی اپنی کمزوریوں کے نتیجے میں، انسان کے اپنے غلط رویے کی وجہ سے، یا انسان کی بعض بیماریوں کی وجہ سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. وہ خدا تعالیٰ کا فعل نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے کمزوریوں کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے قوا کو درست نہ رکھے گا، طبی قوانین کو مد نظر نہیں رکھے گا، تو لازمی بات ہے کہ ان کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اور وہ معذور پیدا ہوتے ہیں. جزاکم اللہ. جی اس میں تھوڑی سی میں موصل نے پورا ہی جواب دے دیا ہے. تھوڑا سا میں ریولیشن کا ایک پوائنٹ مجھے یاد تھا تو میں آپ سامنے رکھ دوں. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دراصل جب انسان پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو شعور ہے وہ بھی اگرچہ کہ شروع میں وہ دھندلا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کا ایولیوشن ہوتا رہا، ارتقاء ہوتا رہا، تو اس کا جو قوت احساس ہے، حس ہے، یہ بھی ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اور اس کے ساتھ انسانی دماغ نے بھی ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. اور اصل میں کیا ہے کہ یہ جو دکھ اور غم یا کسی کو تکلیف پہنچ جانا، یا یہ کہ کوئی معذور یا کم خوبصورت یا کسی کے پاس، اصل میں یہ محرومی کے احساس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جتنا محرومی کا احساس زیادہ، جتنی قوت حس زیادہ تیز ہوگی، اور جتنا کسی کو قوت احساس جو ہے نا زیادہ تیز ہوگا، اور محرومی کا احساس اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا. مثلا کسی کے پاس اگر جو ہے نا وہ گلیکسی 7 ہے، موبائل ہے، لیکن ایک کسی قبیلے علاقے میں رہنے والے کو کسی کو پتہ ہی نہیں موبائل کے کیا فائدے ہیں، اس کو اس کی محرومی کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا. جس کا احساس جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ ہی اس کا جو ہے نا وہ اس چیز سے محرومی ہوگی. اب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے دکھ کیوں پیدا کیا، کیوں کوئی معذور پیدا کیا. اب ہم سوچیں کہ کسی زندگی کے حصے سے اگر ہم دکھ کو نکال دیں اور برابر سب کو یکساں جو ہے وہ ایک طرح کی خوشی اگر ان کو نصیب ہو جائے تو کیسے وہ بڑی بہترین زندگی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ دکھ کو ایسے نکالا نہیں جا سکتا. غم اور خوشی یہ گاڑی کے ایسے دو پہیے ہیں، اگر ایک کو ہٹا دیا گیا تو دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہم کو غم کو ختم کرنے کے لیے قوت احساس کو ختم کرنا ہوگا. قوت احساس ختم ہوگی تو نہ کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ کسی قسم کی خوشی ہوگی. جیسے کہ اب روشنی ہے، یہ لائٹ جل رہی ہیں، تو روشنی کا ایک آلہ ہے روشنی جس سے نکل رہی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو خود بخود اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرا اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل میں روشنی چیز ہے. اسی طرح یہ جو تکلیف ہے یہ اگر تو ایسی چیز ہو جس نے انسان کے ارتقاء یا ترقی میں کسی قسم کا مثبت کردار ادا نہیں کیا تو لازماً جو ہے یہ ایک قابل اعتراض چیز ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ترقی میں غم یا کسی بھی تکلیف نے خوشی سے کہیں زیادہ کردار ادا کیا ہے. اگر یہ غم نہ ہوتا تو انسان اپنی ابتدائی مراحل میں ہی پڑا ہوا تھا. اس نے ایک رہنما استاد کا رول جو ہے نا وہ نبھایا ہے تکلیف نے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جتنی بھی جنسیں ہیں انسان کی ہو، سب سے اعلیٰ ہے یا کیڑے کی ہو، ایک معذور بچے کا تصور کیجئے جو پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ معذور پیدا ہوا ہے. اس کو محرومی کا احساس رہتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کے بچے کھیل رہے ہیں اور میں جو ہوں اس سے محروم ہوں. لیکن ایسے بچے کو، محروم بچے کو یہ ایک ایسا موقع دیا جائے، ایک کاکروچ کو لے لیا جائے جس کو کہ کسی بھی جگہ پر جو اس کے وافر مقدار اس کے کھانے کے لیے، اس کے عیش کے لیے موجود ہو، تو اس کو یہ موقع دیا جائے کہ تم اگر چاہو تو تمہیں پورے اعضاء کاکروچ کے مل جائیں گے اور تم پوری جو بھی تمہیں کھانے پینے کی جو بھی ضرورتیں ہیں تمہاری پوری ہو جائیں گی. تو کیا وہ یہ بننا شروع جو ہے وہ قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. وہ بے شک معذور ہو لیکن وہ معذوری کے باوجود جس جنس میں ہے وہی رہنا پسند کرے گا اور کہے گا کہ میں اس کیڑے سے بہتر ہوں. تو دراصل یہ غم جو ہے اس نے انسانی ترقی میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، لہٰذا یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ دنیا میں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نشر و اشاعت کے میدان میں بھی اور مواصلاتی نظام میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، اور ان ترقیات کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی پیش گوئیاں موجود ہیں. تو اس بارے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا. دیکھیے، آج سے 1400 سال پہلے
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں عمل میں آئی تو اس وقت انسان کے معلومات بہت ہی محدود تھے، اور خصوصاً جو عرب کا ریگستان تھا وہاں پر تو حد درجے کی جہالت تھی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ آنے والی بہت ساری باتوں کے بارے میں خبریں دی ہیں کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، کیسے دنیا ترقی کرنے والی ہے اور کیا کیا ان کے ذرائع ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے چونکہ سوال کیا ہے نشر و اشاعت کے اعتبار سے، تو چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہاتھ سے اگر لکھ کے آدمی جو ہے صحیفے پھیلانے لگے تو اس کو تو پھر سال ہر سال لگ جائیں گے، لیکن اس میں اشارہ تھا کہ ایسے صحیفے اور ایسے کتابیں چھپتی چلی جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو ہے وہ پبلیکیشن بہت زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ یہاں پریس اور چھاپا خانوں وغیرہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی کہ ابھی تو فی الحال ہاتھ سے لکھنے کا طریق ہے، لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے کہ پریس قائم ہو جائیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں پہلے جو ہے وہ لیتھو کے پریس ہوا کرتے تھے، پہلے ہاتھوں سے مشین چلائی جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اسٹیم سے پھر جو مشینیں چلنے لگیں، اور اس کے بعد الیکٹرک مشینیں آ گئیں۔ لیتھو سے بڑھ کر جو ہے پھر آف سیٹ کا نظام شروع ہو گیا۔ آف سیٹ کے نظام میں بھی اتنی تیزی ہو گئی کہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ ہزاروں صفحات جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بھی یہ ثبوت ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ صحیفے بے حد پھیلا دیے جائیں گے، نشر و اشاعت کثرت سے ہونے لگے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم و تحقیق کا بڑا زور ہو رہا ہوگا۔ ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ علق کی آیت نمبر 4 اور 6 ہے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اقرأ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھو، اور تیرے اکرم جو خدا تعالیٰ ہے، جو صاحب حیثیت اور بڑی اکرام والا خدا ہے، جس نے علامہ بالقلم علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تو گویا اس میں بتایا کہ علم کی ترقی ہوگی اور وہ بھی قلم کے ذریعے سے ہوگی۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، جو کہ انسان آج نہیں جانتا، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ دروازے اس کے کھل جائیں گے علوم کے، اور اس میں تحقیق کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو گویا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ کثرت سے اسکول کھل جائیں گے، کالج کھل جائیں گے، یونیورسٹیاں کھل جائیں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعلیمی ادارے قائم ہو جائیں گے، علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے سے بھی اور علم کے ذریعے سے بھی یہ ترقی ہونے والی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے رکھی تھی۔ آج چنانچہ دیکھیے کہ ہر جگہ، بلکہ آج تو ہندوستان کا ہی حال آپ دیکھ لیں، گلی گلی میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، سرکاری اسکول الگ ہیں، پرائیویٹ اسکول الگ ہیں، اور ہر ایک جو ہے کمپٹیشن میں ہے کون آگے بڑھتا ہے۔ تو اسکول کھل گئے، کالج کھل گئے، یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں۔ تو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں لوگ یہاں سے پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے۔ تو آئے دن اخبارات میں بھی یہ اشتہار چھپتے رہتے ہیں کہ بھئی اگر مزید تعلیم حاصل کرنی ہے تو فلاں یونیورسٹی سے جوائن کرو۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم عام ہونے والا ہے، یونیورسٹیاں قائم ہونے والی ہیں۔ اسی طرح سے وہ اذا السماء کشطت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آسمان کو جو ہے اس کی بال کی کھال ادھیڑی جائے گی، ایسی تحقیق شروع ہو جائے گی کہ جس کے نتیجے میں انسان علم حاصل کر کے ایک طاقت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ ہی دیکھیے، آپ نے ایٹم کے بارے میں تفصیل سنی ہے، تو اس تعلق سے دیکھیے ایٹم کا جو پھاڑ کے جو مزید طاقت انسان کو حاصل ہوئی ہے، یہ اب روس وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایٹمی طاقت ہوں، ادھر شمالی کوریا بھی جو ہے ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ جی میں ایٹمی طاقت بنا ہوا ہوں، امریکہ الگ ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے۔ پھر آج کل یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہے اتنا ذخیرہ ایٹم کا موجود ہے، اور ہندوستان بھی ایٹمی طاقت میں آ رہا ہے، چین ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس طرح سے یہ علم تو بڑھا، لیکن یہ طاقت کا ذریعہ ایک بن گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عزت سماؤ کشتت، جب آسمان کی کھال بال کی کھال ادھیڑی جائے گی. اور اسی طرح فرمایا وہ سمائے ذات الحبک، آسمان راستوں والا ہے، میں بطور ثبوت اور گواہی کے پیش کرتا ہوں آسمان کو جس کے اندر راستے بنے ہوئے. اب زمین کے راستے تو انسان کو معلوم ہے، لیکن جو علم کے ذریعے سے انسان نے جو فضا میں راستے قائم کیے ہیں وہ بھی دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. یہ بھی پیشگوئی موجود ہے کہ زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آسمان کے اندر ایسے راستے بنا دیے جائیں گے. اب ہوائی جہاز اڑ کے یہاں سے اگر لندن جانا چاہیں دلی کے ایئرپورٹ سے سیدھا لندن ہی پہنچتا ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، اور کہیں نہیں جاتا. اس کو معلوم ہے کہ اس دشا میں نے جانا ہے. یہاں سے اگر کوئی امریکہ جانا چاہے، کوئی کینیڈا جانا چاہے، اس کے لیے راستے مقرر ہیں. تو گویا کہ آسمانوں میں جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذات الحبک. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آسمان کے راستے کیا چیز ہیں، لیکن اب ایسی ایجادات ہو گئیں کہ جن کے ذریعے سے علم نے اتنی ترقی کی ہے کہ یہ نشر و اشاعت کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں. یہ علوم ایسے ہیں کہ جو ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بھی اور بحری جہازوں کے ذریعے سے بھی یہ علوم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جائیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمرسلات عرفاً، کہ قسم ہے پے بوئے بھیجے جانے والوں کی، اور فالعاصفات عصفاً، پھر تیز رفتار ہو کر بھاگنے والوں کی. پھر اسی طرح فرمایا والناشرات نشراً، اور پیغام کو اچھی طرح نشر کرنے والوں کی. تو یہاں پر بھی پیغام کا ذکر آتا ہے والفارقات فرقاً، اور پھر واضح طور پر فرق کرنے والوں کے. اس میں دیکھیے ریڈیو کے بارے میں بھی اس میں دراصل پیشگوئی ہے، ٹیلی ویژن کے بارے میں بھی پیشگوئی ہے، ٹیلی فون کے بارے میں بھی پیشگوئی ہے. تو اب یہ پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے کہ بھی اب دیکھیں ایک ریڈیو اسٹیشن جہاں سے خبریں نشر کرتا ہے یا کوئی اور باتیں نشر کرتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ایک چینل کو جب ہم آن کرتے ہیں تو وہ ایک مخصوص چینل سے ہی وہ سنا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ٹیلی ویژن کا آپ لے لیں تو مخصوص جو چینل ہیں اس کے مطابق ہی اس کے اندر جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتا دیا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، نشر و اشاعت کا جو ذریعہ ہے وہ ٹیلی فون بھی ہوگا، اسی طرح سے ریڈیو بھی ہوگا، ٹیلی ویژن بھی ہوگا. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے سفر کرنے کا بھی اس میں جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ والسماء ذات الحبک، تو کثرت سے سفر کرتے ہوئے ہوائی سفر کا بھی ذکر کیا کہ پیغام جو پہنچیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب میڈیا کو آپ لے لیں، اب بلکہ ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کوئی خبر ایک فیکس کے ذریعے سے بھیجیں یا ای میل کے ذریعے سے بھیجیں، چند سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اگر ہم یہاں بیٹھ کے لندن کوئی ای میل کرنا چاہیں گے چند منٹوں کے اندر وہاں پیغام پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں پہلے سے بتا دی ہیں کہ دوسری جگہ ہوائی سفر کے ذریعے سے بھی علوم کی ترویج ہوگی، پیغام رسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوگی، پھر فضائی پروپیگنڈا بھی ہوگا اس کے ذریعے سے، خلائی اسٹیشنوں کے قائم کرنا کا بھی اس کے اندر ذکر آ گیا. تو گویا کہ علوم کی اتنی تحقیق ہوگی کہ کثرت سے نشر و اشاعت کا ذریعہ جو ہے یہ تمام ذرائع بن جائیں گے، چاہے وہ ہوائی سفر ہوں یا بری سفر ہوں یا بحری سفر ہوں. یہ تمام کے تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ علوم کی اشاعت کرے گا. اور اس کے نتیجے میں اب دیکھیے ایک عرب کا رہنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج جس رنگ میں ہم نشر و اشاعت کے ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں، جس رنگ میں اخبار چھپتی ہیں، اور ایک ہی وقت میں اب تو یہ بھی دیکھیں کہ ایک اخبار اگر جلندھر سے نکل رہا ہے ہمارا تو اس کے کئی ایڈیشن جو ہیں وہ جموں سے بھی نکل رہے ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی نکل رہے ہیں. ایک اخبار کے کئی شہروں سے جو ہے وہ ایڈیشن نکلتے ہیں. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ عزت صحف و نشرت، کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ علوم کے ایسی ترویج کر دے گا، ایسے پھیلا دے گا کہ جس کے نتیجے میں اخبار بھی، کتابیں بھی، اور اسی طرح سے مختلف علوم کی جو باتیں ہیں وہ سب کی سب دنیا میں پھیلتی چلی جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ غیب کی خبریں جاننا، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جب تک کسی رسول کا انتخاب اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تب تک کسی کو غیب کی خبریں بھی نہیں دیتا.
تو یہ غیب کی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دی جب کہ کسی انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں بنائی، بلکہ عالم الغیب خدا سے آپ نے علم پایا اور وہ آپ نے بیان کر دیا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کلام ہے، اور یہ صداقت ہے اس بات کی کہ آج سے 1400 سال پہلے اس نے آج ہونے والے جو انقلابات ہیں، آج ہونے والی جو ترقیات ہیں، ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا۔ اس کے بارے میں سورہ تکویر وغیرہ کی اور بہت ساری آیات ہیں جو وقت متحمل نہیں ہے کہ ہم ان سب کو بیان کر سکیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آج ہونے والی جو ترقیات ہیں نشر و اشاعت کے ذریعے سے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو سوائے عالم الغیب خدا کے اور کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ اب ہم پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا عبدالعلیم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اجرام فلکی کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس میں انسان غیر معمولی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور روز بروز نئی انکشافات اور نئی تحقیقات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور انسان کے علم میں وسعت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو مخفی خزائن ہیں اور قرآن مجید نے جو علوم انسان کو عطا فرمایا ہے اس سے بھی انسان محظوظ ہو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کس طرح وہ قرآنی پیشگوئیاں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو اجرام فلکی کے حوالے سے جو جدید انکشافات ہو رہے ہیں، اس بارے میں قرآن مجید میں کیا پیشگوئیاں ہیں اور وہ کس طرح ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت بنتی ہیں، یہ باتیں اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج علمی لحاظ سے انسان بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے ہر میدان میں، چاہے وہ سائنسی میدان کی الگ الگ فیلڈ، فزکس ہو، بائیولوجی ہو یا فلکیات ہو، انسان نے بہت زیادہ اس معاملے میں ترقی کر لی ہے، اور فلکیات کے متعلق بہت ساری تحقیقات کی گئی، پھر ان کے انکشافات دنیا کے سامنے رکھے۔ اور پہلے یہ بات میں بالکل واضح بتا دوں کہ جتنے بھی انکشافات سائنسدانوں کی طرف سے کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک بھی نظریہ یا انکشاف ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید کے بیان کردہ نظریہ کے بالکل الٹ ہو یا خلاف گیا ہو۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلطی لگنے کا امکان نہ رہے، کہ سائنسدانوں کے دراصل 3 قسم کے اعلانات ہوتے ہیں۔ ایک تو ہائپوتھیسس ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کے قیاسات، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کے جو ہے نامکمل تجربات، اور تیسرا سائنسدانوں کے ثابت شدہ حقائق۔ ان تینوں کے الگ الگ وزن ہیں، الگ الگ ان کی نوعیت اور حیثیت ہے۔ ان تینوں کو جو ہے یکساں وزن دینا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جو تھیوریز ہیں یا قیاسات ہیں ان کو کبھی بھی ثابت شدہ حقائق کے برابر جو ہے نا وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بھی اگر بات کریں تو قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا اس دور کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کہ اس دور میں فلکیات یا زمین یا آسمان یا کائنات کے متعلق جو انسان کا علم تھا بہت زیادہ محدود تھا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان جو ہے ایک پلاسٹک نما صاف اور شفاف پلاسٹک نما جو ہے مادے سے بنا ہوا ہے جس میں ستاروں کو جڑا گیا ہے، چمکدار ستاروں کو، اور زمین اور کائنات کی حرکت کے بارے میں بھی یہ گمان تھا کہ یہ زمین ساکت اور جامد ہے اور سورج اور چاند جو ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یعنی کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اس وقت انسان کا کائنات کے متعلق بالکل مبہم اور سطحی علم تھا، بالکل سطحی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس وقت یونانی فلکیات کا دورہ تھا، ساری سویلائزیشنز اسی سے متاثر رہی ہیں، اور یہ زمانہ چھوٹا نہیں رہا، یہ زمانہ کوپرنیکس کے زمانے تک یہ لمبا زمانہ رہا۔ 1914 میں یہ پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے آج کی تحقیقات کرنے کے بعد جو انکشافات سائنسدانوں نے دنیا کے سامنے کیے ہیں، جو ثابت شدہ حقیقتیں جو بن چکی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ ہماری کائنات جو ہے، اس کو میں اب موازنہ کروں گا قرآن مجید سے، اس کی تعلیمات سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سائنسدانوں کا یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ جو ہماری کائنات ہے یہ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ نظریہ سب سے پہلے 1920 میں ایڈون ہبل نے دنیا کے سامنے رکھا تھا، اور آج یہ نظریہ تمام سائنسی حلقوں میں ایک ثابت شدہ حقیقت بن چکا ہے۔ یہ تو 1920 میں ایڈون ہبل نے رکھا، لیکن قرآن مجید اس نظریہ کو، اس جدید نظریہ کو، پرانے زمانے میں جب کہ بالکل سطحی علم تھا کائنات کا،
اس وقت بیان کر رہا ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 48 ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, کہ یہ جو کائنات ہے, آسمان وغیرہ ہے, ان کو اپنی قدرت سے ہم نے پیدا کیا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. کائنات کے وسعت پذیر ہونے کا نظریہ یہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے, 1440 سال پہلے رکھ دیا تھا, اور انسان کو تحقیقات کے بعد ثابت کرنے کے لیے 1440 سال لگ گئے. اور یہ بات, یہ نظریہ جو قرآن مجید میں آیا ہے, یہ بھی واضح رہے کہ یہ نظریہ صرف اور صرف ایک ہی الہامی کتاب قرآن مجید میں آیا, نہیں تو دیگر جتنی الہامی کتابیں کسی میں دور کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. اور یہ نظریہ جو تھا, یہ کائنات کو سمجھنے میں بہت زیادہ اس نے مدد دی ہے, بہت اہمیت کا حامل رہا ہے. اسی کے ذریعہ ہم کو یا سائنسدانوں کو یہ بڑی آسانی ہوگی کہ یہ کائنات ہماری کیسے بنی ہے اور کیا یہ ہمیشہ رہے گی کہ کیا عدم میں ڈوب جائے گی. جو سائنسدانوں کی طرف سے بگ بینگ کا یا بلیک ہول کا جو نظریہ رکھا گیا ہے, یہ بھی بعین ہی قرآن مجید کے بیان کردہ نظریہ کے مطابق ہے. یہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتفقناہما, کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو خدا تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو مضبوطی کے ساتھ بند کر کے رکھا ہوا تھا, پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا. اب اس میں جو بنیادی الفاظ آئے ہیں رتقن اور فتقنا, ان دونوں الفاظ میں بگ بینگ اور بلیک ہول کا نظریہ, اس کی پوری تفصیل یا اس کا راز اس میں پورا موجود ہے. رتقن کے کیا معنی ہیں عربی لغت میں جو آتے ہیں, ایک ہے کہ سنگولیرٹی, یکجان ہو جانا, اکٹھا محدود ہو جانا, یہ معنی آتے ہیں. دوسرا اس کے معنی آتے ہیں کہ مکمل طور پر تاریکی, ایسی تاریکی جہاں روشنی کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا. یہ دونوں معنی بلیک ہول کا نظریہ جو آج ثابت شدہ حقیقت بن چکا, یہ دونوں معنی اس کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں. بلیک ہول کیا ہے, مختصراً بتا دوں کہ بلیک ہول ایک وسیع اور عریض مادہ کی منفی شکل ہے جو اپنی کشش ثقل کے دباؤ کے نتیجہ میں اپنا مادی وجود کھو بیٹھتی ہے. دراصل ہوتا کیا کہ جب سورج سے تقریباً 15 گنا بڑے ستارے اپنا دور حیات ختم کر چکتے ہیں تو ان سے بلیک ہول کے بننے کا آغاز ہوتا ہے, اور اس کا مادہ جو ہے وہ اپنی کشش ثقل کے نتیجہ میں جو ہے وہ سکڑ کر ایک محدود جگہ میں آ جاتا ہے اور ایک سپر نووا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس مرحلہ میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مادہ کا جو بنیادی پارٹیکل, یعنی بنیادی پارٹیکل میرا مطلب مولیکیولز یا ایٹمز جو ہیں, یہ پس کر ایک عجیب قسم کی توانائی میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور اس کو سائنسدانوں کی طرف سے اس مرحلہ کو ایونٹ ہرائزون کا نام دیا جاتا ہے. اس مرحلہ میں بلیک ہول کی طاقت اور کشش ثقل اتنی ہو جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے ستاروں کو یہ اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اس میں سما جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں. اور یہاں تک حالت ہوتی ہے کہ اس میں سے روشنی بھی باہر نہیں آتی, وہ واپس اندر جذب ہو جاتی ہے, گویا کہ مکمل تاریکی ہو جاتی ہے. عجیب کلام ہے یہ. 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کائنات ایسی تھی بالکل محدود, یکجان, سنگولیرٹی جو سکڑ کر بالکل محدود ہو گئی تھی, اور ایسی تھی جو مکمل تاریک بھی تھی. اور بلیک ہول تو اسی لیے کہا, اس کا نام ہی رکھا گیا کہ وہ مکمل طور پر تاریک ہے, روشنی کا تصور بھی نہیں وہاں پر. تو یہ بالکل وہی نظریہ ہے جو قرآن مجید کی طرف سے اس چھوٹی سی آیت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا. دوسرا جو ہے کہ یہ کائنات پیدا کیسے ہوئی ہے, تو اس کا راز جو ہے فتقناہما میں موجود ہے. فتقنا میں سائنسدانوں کے نظریہ کے مطابق یہ جو ہماری کائنات ہے ایک ایسی وحدت سے پیدا ہوئی ہے کہ جس کا مادہ, مقید مادہ جو ہے وہ کسی اچانک دھماکے کی وجہ سے جو ہے وہ بکھرنا شروع ہوا, اور یہ بکھرتے ایونٹ ہرائزن کے تحت جو ہے نا وہ ایک نئی کائنات کا آغاز ہوا. یہ بالکل وہی نظریہ ہے جو آج سائنسدانوں نے رکھا, اور قرآن مجید 1400 سال پہلے رکھ رہا ہے اس نظریہ کو, اور بتا رہا ہے کہ یہ وحدت سے پیدا ہوئی ہے, مکمل تاریک تھی, اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے دوبارہ پھاڑ کر اس کو ایک نئی کائنات کا آغاز کریں گے. یہ بھی واضح رہے کہ کائنات کے متعلق سائنسدانوں کے 2 قسم کے نظریات ہیں. ایک تو یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیلتی چلی جائے گی.
دوسرا نظریہ ہے یہ کہ یہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیلتی نہیں رہے گی، ایک وقت اس پر ایسا بھی آئے گا کہ یہ پھیلنا بند ہو جائے گی اور دوبارہ اپنی کشش ثقل کے دباؤ کی وجہ سے یہ سکڑنا شروع ہوگی اور ایک نئے بلیک ہول کا آغاز ہوگا اور پھر یہ عدم میں ڈوب جائے گی۔ اس مرحلہ میں سائنسدانوں کی طرف سے جو بلیک ہول کی جو تصویر پیش کی گئی ہے کہ کس قسم کی بلیک ہول کی تصویر ہوتی ہے، وہ تصویر بعینہ ہی قرآن مجید نے پہلے سے بیان کی ہے، اور حیرت ہوتی ہے بالکل وہی تصویر جو قرآن مجید 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے وہ آج سائنسدان ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح دفتری تحریروں کو لپیٹا جاتا ہے۔ اس سے جو سائنسدانوں کی طرف سے جو دوسرا نظریہ ہے کہ کائنات ابدی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کی یہ تائید کرتا ہے اس نظریہ کی، اور صرف تائید ہی نہیں کرتا، یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کس طرح عدم میں ڈوبے گی، یہ بھی بتا رہا ہے۔ یہ محدود کائنات ہے۔ بتاتے ہیں کہ سائنسدان جو رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جوں مادہ جو ہے وہ خلا سے بلیک ہول میں گرتا ہے تو وہ مادہ اس کی اپنی کشش ثقل اور ایک الیکٹرو میگنیٹک پاور کی وجہ سے، اس کے دباؤ کی وجہ سے یہ سکڑ کر یہ جو ہے پتلا ہو کر ایک چادر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بالکل پتلا باریک ہوتا ہے اور ایک کاغذ یا چادر کے نما وہ اس کی شکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ چونکہ بلیک ہول جو ہے وہ اس کا مرکز جو ہے اپنے محور کے گرد گھومتا ہے، تو اس کا جو مادہ جو ایک چادر کی شکل اختیار کر گیا ہوتا ہے یہ اس کے محور کے گرد ایسے لپٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ گویا کہ جیسے دفتری پارچات کو لپیٹا جا رہا ہو۔ کیا یہ حیرت کا مقام نہیں کہ یہ تصویر جو بلیک ہول کی کائنات کے اختتام اور پھر اس کے دوبارہ ابتدا کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے سائنسدانوں کی طرف سے، یہ قرآن مجید 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے۔ اور 1400 سال اگر یہ نظریہ جو آج یہ جدید نظریہ جو ہے یہ اگر کسی پڑھے لکھے سائنسدان کے اوپر یہ بذریعہ وحی بھی نازل آئی اس دور میں بھی ہوتا تو یہ کم تعجب اور کسی معجزہ سے کم نہیں تھا۔ لیکن تعجب کی تو انتہا تب رہ جاتی ہے کہ یہ 1440 سال پہلے ایک امی شخص پر جو ہے یہ نظریہ ظاہر ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے، کائنات کی باتیں بتا رہا ہے کہ کیسے یہ بنی ہے اور کیسے یہ دوبارہ ختم ہو جائے گی اور پھر جو ہے نا اس کے نتیجہ میں پھر ہم ایک نئی کائنات کا آغاز کریں گے۔ یہ لازماً ایک ایسے خدا کی جو کہ علام الغیوب خدا ہے اس کے بارے میں ہم کو علم دیتا ہے، جو صرف علام الغیوب بھی نہیں ہے بلکہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور پورا تصرف رکھنے والا ہے، اور اپنے قدرت کے نتیجہ میں اور اپنے قانون اور کے نتیجہ میں وہ اس کائنات کو بنا بھی رہا ہے، پھیلا بھی رہا ہے اور دوبارہ پھر اس کو جو ہے وہ ختم بھی کرے گا۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کے اختتام پر محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہی سے یہ سوال ہے کہ جو غیر عرضی حیات ہے اس کے بارے میں ہمیشہ لوگوں میں تحقیق رہی ہے اور مختلف سوالات اس بارے میں اٹھتے ہیں، تو قرآن مجید نے اس حوالے سے کیا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ آج کل سائنسدان بھی خاص طور پر اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی بعض ہوا میں بھی باتیں اڑ جاتی ہیں کہ اڑن تشتیریاں آ رہی ہیں، وہ غیر کسی دوسرے کرے سے جو ہے کوئی مخلوق آ گئی ہے۔ اسی میں بھی آپ نے سنا یا اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ ایک فلم بھی بنی ہے کہ کوئی مل گیا، اس کا موضوع یہی ہے کوئی مل گیا، تو اس میں اسی نظریے کو لیا گیا ہے کہ کوئی دوسرے سیارے کی کوئی مخلوق جو ہے وہ انسانوں کے پاس آ جاتی ہے اور پھر وہ عجیب و غریب جو ہے وہ مشاہدے کرواتی ہے۔ تو یہ سب خیالی باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ دوسرے ستاروں میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، زمینوں کی تعداد کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی طرح زمینیں بھی جو ہے 7 پیدا کی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید اور عربی زبان میں 7 کا جو ہندسہ ہے یہ تکمیل کی طرف اشارہ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ 7 سے مراد کل 7 ہی یا 7 جسے ہم کہتے ہیں وہ 7 عدد ہی نہیں ہے،
بلکہ ایک کامل ہندسے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آسمان یعنی کئی آسمان، تو آسمانی مخلوق بھی اس میں شامل ہے، 7 سماوات و من الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اتنی ہی ہیں، جتنے آسمان اتنی زمینیں۔ آج کل سائنسدان بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ ایک ہی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات وسعت پذیر ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا نظام شمسی ایک ہی نہیں ہے، یہ گیلیکسیز بہت ساری ہیں، اور یہ نظام شمسی ہمارے نظام شمسی کے علاوہ اور بہت سارے نظام شمسی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جیسے آسمان بے شمار ہیں ویسے زمینیں بھی بے شمار ہیں۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، سورۃ شورى کی 30ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، آسمانوں میں بھی مخلوق کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور زمین کی مخلوق کا بھی اس میں ذکر کیا۔ بَثَّ فِيهِمَا، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے والی مخلوق پیدا کی ہے۔ تو اس سے قرآن مجید نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف زمین کے اندر ہی انسان ہے یا آبادی پائی جاتی ہے، بلکہ آسمان جو کہ بے شمار آسمان ہیں، اس کے اندر بے شمار کرے ہیں، ان کے اندر بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو چلنے پھرنے والی، دابہ ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو چلنے پھرنے والی ہو یا رینگنے والی ہو۔ تو جیسے اس زمین میں مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے سیاروں میں بھی مخلوق ہے۔ تو یہ نظریہ تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن ابھی تک یہ راز ہی ہے کہ آیا واقعی وہ مخلوق موجود ہے، کیا اس سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کیا، یہ سورۃ شورى کی اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور دیگر سیاروں میں پیدا کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی ایسے موقع پر جب اللہ چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کرے والے زمین میں آ کے رابطہ پیدا کریں گے یا زمین والے وہاں پر راکٹ سے یا دوسرے سواریوں سے جا کر جو ہے وہ وہاں رابطہ پیدا کریں گے، اس کی تشریح تو ابھی نہیں ہے، یہ تو تحقیق بتائے گی۔ لیکن یہ نظریہ ہے کہ غیر زمینی جو مخلوق ہے اس کا نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے بیان کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین خالی یہیں پر مخلوق ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری مخلوق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بیان کیا کہ کسی نے غالباً سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ تو جنت کتنی وسیع ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی یہ کائنات وسیع ہے اتنی ہی جنت ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب اتنی وسیع جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسی میں جہنم ہے۔ تو گویا اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ اتنی وسیع کائنات ہے کہ اس کے اندر جنت بھی ہے اور اسی کے اندر دوزخ بھی ہے۔ تو کیا پتہ یہاں سے جو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو کسی آسمانی سیارے میں لے جا کے بسایا جا رہا ہو، وہ روحیں وہاں جا کے آباد ہو رہی ہوں۔ تو بہرحال یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اس کی صحیح تصویر کیا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو بہرحال قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ زمین ہی ایک اکیلی مخلوق والی چیز نہیں ہے، بلکہ آسمان میں اور بھی جو ستارے ہیں، آسمانوں میں بھی بے شمار ستارے ہیں اور آسمان بھی کئی گنا بڑا ہے، اور اسی طرح سے جتنی وسعت آسمانوں کی ہے اتنی وسعت اور بھی زمینیں ہیں۔ ہماری یہی اکیلی زمین نہیں ہے، بلکہ اور بھی کرے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہوئے ہیں، چلنے پھرنے والی مخلوق پیدا کی ہے، جیسا کہ دابتن کے لفظ سے واضح ہے۔ تو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا اشارہ کر دیا ہے۔ اب اگر سائنسدان اس کی تحقیق کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ بات۔ تو لہٰذا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں میں مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس واسطے کہ وہ خالق ہے، وہ جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جتنی چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ جی جزاک
جزا. تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف موضوعات پر ہم نے بات کی ہیں اور مختلف جدید انکشافات کے تعلق سے بڑی تفصیلی رنگ میں جو ہے آپ کی خدمت میں یہ معلومات پیش کی گئی ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے ضرور آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ کا مطالعہ کریں. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف موضوعات پر بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ کس طرح قرآن مجید میں جدید زمانے میں جو مختلف انکشافات اور تحقیقات ہو رہی ہیں اس بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں. اور قرآن مجید میں یہ پیش گوئیاں اس واسطے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کیونکہ ایک زمانہ آنے والا تھا جس میں انسان علوم اور فنون میں غیر معمولی ترقی کرے گا اور ہر چیز کو مشاہدات سے اور عقل کی بنا پر پرکھنا شروع کر دے گا. تو اس زمانے کے لوگوں پر ایک حجت قائم کرنے کے لیے کہ جب وہ علوم کے لحاظ سے ہستی باری تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ان کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو قرآن مجید ہے، جس کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسے زمانے میں ہوا جب علوم اور فنون اور تحقیق کا بالکل نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جدید سائنسی انکشافات اور ایجادات کے تعلق سے خبر دی ہیں. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے خاص طور پر اپنے وجود کے اظہار کے لیے اور اپنی وجود کی کامل معرفت انسان کو عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان جدید انکشافات کے بارے میں پیش گوئیاں رکھی ہیں. اور جب انسان ان پیش گوئیوں کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کے تعلق سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ مزید خدا تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور اس کا کامل بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور عبودیت کا جو مقام ہے اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے کہ ہمارا خدا کتنا احسان والا ہے اور کتنا حسن اور خوبصورتی والا ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. بہت سے ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ آن لائن بھی موجود تھے لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکے، جیسے کہ عبدالرشید صاحب لندن سے، کشمیر سے توصیف صاحب، کیرلا سے فاروق صاحب، اسی طرح پنجاب سے گلستان صاحبہ، پاکستان سے محمد آصف صاحب، پاکستان سے سوسن رافع صاحب، بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب، پاکستان سے بشیر الدین صدیقی صاحب، اظہر منور صاحب اور حسن صاحب. یہ سب آن لائن پر موجود تھے لیکن ہمارا پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے جو سوالات تھے ان کا بھی جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اس وجہ سے ہم آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں موقع نہیں دے سکے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو اور آپ کی باتوں کو بھی سنیں اور آپ کے سوالات کا جو جوابات ہیں وہ ہمارے علماء کرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہستی باری تعالیٰ سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے دل میں کس قدر جذبات موجزن تھے. حضور فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارے یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے. تو ناظرین، ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر جو 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تھے، آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ اس سیریز کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا جو اگلا ایپیسوڈ ہے وہ لندن سے نشر کیا جائے گا. مورخہ 22 ستمبر 2018 بروز ہفتہ لندن ٹائم کے حساب سے GMT کے حساب سے سحر کے 4 بجے MT انٹرنیشنل پر لائیو نشر کیا جائے گا. پھر 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا
بتا